فرمائیں گے۔ تو حشر کے بارے میں بہت ساری آیات شریفہ ہیں۔ ایک قسم آیات شریفہ کی کہ سب کا حشر ہونا ہے، دوسری قسم آیات شریفہ کی بہت ساری کہ حالت کیا ہوگی، کس حالت میں لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور تیسری قسم یہ ہے آیات شریفہ کی ہے کہ جب حشر کیا جائے گا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لوگ کہیں گے کیا آپس میں؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو ایک دن ٹھہرے تھے، اس سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، دنیا کی 100 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 100 سال سے زیادہ کی زندگی، آخرت کی بڑی مصیبتوں کو دیکھ کر وہ دنیا کی زندگی ان کو ایسے لگے گی جیسے کہ چند لمحات انہوں نے زندگی میں گزارے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے کم ٹھہرے ہیں۔ یتعارفون بینہم، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے، اور کہیں گے یار پتہ نہیں ہماری زندگی 6 گھنٹے تھی، آدھا دن تھا، ایک دن تھا، اس سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہاں فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنی زندگی کو تو یہ کہے گا، اپنی زندگی کے بارے میں تو یہ کہے گا کہ زندگی تو تھی لیکن بہت تھوڑی تھی، زندگی کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ مال تھا کہ نہیں تھا، عہدہ تھا کہ نہیں تھا، میری حیثیت تھی کہ نہیں تھی، مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ نہیں پوچھتا تھا، یہ چیزیں اتنی بے حیثیت ہیں، اتنی بے حیثیت ہیں، اتنی کالعدم درجے کے اندر ہیں کہ میدان حشر کے اندر کسی بھی بندے نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ فرعون نے یہ نہیں کہنا کہ میں بڑی حکومت کا مالک تھا، قارون نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس خزانے تھے، نمرود نے یہ نہیں کہنا کہ میں بہت بڑا حکمران تھا، شداد نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے جنت بنائی تھی اور میرے پاس بہت کچھ تھا۔ ان میں سے کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اتنی بے حیثیت ہے، یہ دنیا اتنی کالعدم درجے کے اندر ہے۔ دنیا اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی حالتیں اور دنیا کے اندر پیش آنے والی جتنی چیزیں ہیں جس کو آج ہم نے اتنی اہمیت دی کہ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں ختم ہو گئیں، اس کی وجہ سے ہمارا دین ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس دنیا کی وجہ سے ہم نے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی باتیں ہمارے سامنے نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے نہیں، ہماری زندگی 40 سال گزر گئی، ہمیں کچھ قرآن کا حصہ نہیں آتا، ہماری زندگی 50 سال گزر گئی، ہمیں کوئی حدیث نہیں آتی، ہم نے دنیا میں کیسے جینا ہے اس کا مقصد ہمارے سامنے نہیں۔ یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی کے اندر پیش آنے والے احوال ہیں یہ اتنے بے حیثیت ہیں کہ میدان حشر میں کسی نے اس کا نام تک نہیں لینا۔ زندگی کے بارے میں تو کہیں گے کہ جی تھوڑی سی تھی، باقی کسی چیز کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندو بس، مکن تکیہ بر ملک دنیا او پشت کہ بس یار کس چوں تو پر ورد کشت۔ اے میرے بھائی اس دنیا کی کسی چیز میں دل نہ لگاؤ، دل نہ لگانا ہے تو دنیا پیدا کرنے والے، آسمان بنانے والے، زمین بنانے والے، جنت بنانے والے اتنے بڑے مالک سے دوستی لگاؤ، اس سے دل لگاؤ۔ اور اللہ پاک اپنے فضل سے دوستی لگانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ کیسے تیار ہیں؟ دنیا کے اندر جس کو 2 ٹکے مل جائیں وہ سلام نہیں کرتا، حالانکہ ساتھ رہنے والے ایک گاؤں کے بندے، ایک غریب رہ گیا، ایک مالدار ہو گیا، مالدار اس کو منہ نہیں لگاتا۔ اللہ اتنے بڑے حکمران، مالک الملک، اتنے بڑے اللہ، اتنی بڑی اللہ کے امر کن سے سب کچھ بننے والا کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی میری طرف 1 ہاتھ چلے گا میں 2 ہاتھ چلوں گا، جو آدمی میری طرف 2 ہاتھ چلے گا میں اس کی طرف بڑھ کر آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اے بھائی چل کر آؤ گے تو دوڑ کر متوجہ ہوں گا۔ بندہ ایک دفعہ یا رب کہتا ہے تو اللہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا رب کہا، اللہ نے فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اے اللہ ایسا زبردست کلمہ آپ نے مجھے کہا، شاید آپ نے اس لیے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا نبی ہوں، آپ نے مجھے نبوت دی، مجھے کلیم اللہ بنایا، اے اللہ یہ احساس صرف میرے لیے؟ فرمایا نہیں، جو بندہ بھی قیامت تک، میرا جو بندہ بھی قیامت تک یا رب کہے گا میں جواب میں لبیک یا عبدی کہہ کر خطاب کرتا ہوں۔ اللہ دوستی لگانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، دل لگانا ہے تو جہاں پیدا کرنے والے کے ساتھ لگا۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا او پشت کہ بس یار کس چوں تو پرورد کشت۔ اس دنیا پر کیا بھروسہ کرنا
تیرے جیسے کتنے ہزاروں آئے، اس دنیا نے ہی ان کو تباہ کیا ہے، دنیا نے ہی دھوکے میں ڈالا، دنیا نے ہی قارون کو کہا تو بہت بڑا مالک ہے، بہت بڑی حکومت ہے، یہ دنیا ہی اس کو لے کر بیٹھ گئی، دنیا نے ہی ستیہ ناش کر دیا حکمرانوں کا، دنیا نے ہی ستیہ ناش کر دیا دنیا کے اندر آنے والے ہر بندے کا۔ کوئی یہ دنیا تو ایسی بے وفا کہ کسی کا اس نے ساتھ نہیں دیا، کسی کے ساتھ نہیں گئی، نہ قارون کے ساتھ گئی، نہ شداد کے ساتھ گئی، نہ نمرود کے ساتھ گئی، سب کے سب قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا او پشت کہ بسیار کس چوں تو پرورد کش چو آہنگ رفتن کند چانے پاک چے بر تخت مردن چے بر روح خاک۔ جب یہ بات پکی ہے اور یہ بات مقرر ہو چکی کہ ہر آدمی نے قبر میں پہنچ جانا ہے، ایک آدمی سونے کے تخت پر مر جائے یا زمین پر مر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری موت زمین پر آ گئی، گھاس کے اوپر آ گئی، زمین پر کوئی چادر بچھی ہوئی نہیں تھی، خاک کے اوپر میں مر گیا، یا کوئی آدمی سونے چاندی کے بستر پر مر گیا، جانا تو قبر میں ہی ہے، یہ سونے چاندی کا بستر ساتھ تھوڑی چلا جائے گا، یہ ہزاروں کا جو بینک بیلنس ہے وہ ساتھ تھوڑی میرے چلا جائے گا۔ جب ہر ایک نے خالی ہاتھ دنیا قبر کے اندر پہنچ جانا ہے، چو آہنگ رفتن کند چان پاک چبر تخت مردن چبر روح خاک، جب جانا ہی قبر کے اندر ہے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے تو تخت پر مرنا بھی وہ ویسا ہی اور زمین پر مرنا بھی ویسا ہی۔ تو تین چیزیں، میدان حشر کے اندر سب کا حشر ہونا ہے۔ دوسری بات، میدان حشر کے اندر حشر کن کن حالتوں کے اندر ہونا ہے۔ میدان حشر کے اندر ہر آدمی دنیا کی زندگی کو تو یاد رکھے گا کہ بہت تھوڑی سی تھی، اس کے علاوہ کسی چیز کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور چوتھی بات جو بہت اہم اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کا حشر کریں گے کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، میدان حشر میں اٹھتے ہی جتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، باپ بیٹے کا دشمن ہوگا، خامند اپنی بیوی کا دشمن ہوگا، بیوی کہے گی تیری وجہ سے میں برباد ہوئی، خامند کہے گا تیری وجہ سے میں ہلاک ہوا، تو نے مجھے اتنا مصیبت میں ڈالے رکھا کہ میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن، ماں اپنی اولاد کی دشمن، اولاد اپنے ماں باپ کے دشمن۔ کانوا لہم اعداء، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت ملامت اور ایک دوسرے کو طنز کرنے والے، تانے دینے والے اس حالت میں میدان حشر میں اٹھیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف وہ دوستیاں ہوں گی جو دنیا کے اندر دین کی بنیاد پر تھی، دنیا کے اندر بھی یہ دوستی باقی رہے گی، میدان حشر میں بھی باقی رہے گی، جنت میں بھی باقی رہے گی، جنت کے اندر بھی باقی رہے گی۔ یہ دوستی جو اس بنیاد پر ہے کہ آدمی نیک ہے میں اس سے دوستی لگاتا ہوں، یہ آدمی قرآن پڑھنے والا ہے میں اس سے دوستی لگاتا ہوں، یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے میں اس سے دوستی لگاتا ہوں، یہ سچ بولنے والا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ آدمی تقوی والا ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنی دوستیاں اغراض کی بنیاد پر ہوں گی اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، کل یہ کام آئے گا، اس کے ساتھ جان پہچان بناؤ، کل یہ مصیبت کے وقت میں اس کا عہدہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ جو آج کل کی دوستیاں اس بنیادوں پر ہے، دنیا کی بنیاد پر، یہ ساری کی ساری دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر انسان نے ان چاروں جہانوں سے گزرتے ہوئے پھر جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان سارے جہانوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دے۔